آج ایس ایم پنڈت رنگ مندر گلبرگہ میں سرکاری سطح پر ٹیپو سلطان جینتی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹیپو سلطان کا نسبی تعلق حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس لیے ان میں صفات اولیاء بدرج اتم موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کا تعلق سرزمین عرب سے رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد میں سے ایک محمد علی ہندوستان تشریف لائے اور یہاں گلبرگہ میں ان کا 18 سال تک قیام رہا۔ اس دوران ان کا سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دختر سے نکاح ہوا اور انہیں 4 لڑکے تولد ہوئے۔ انہی کی اولاد سے حیدر علی اور ٹیپو سلطان پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام سابق وزیر نے خطاب کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان اولین مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ دکن کے آخری محافظ اور بابائے میزائل ہیں۔ ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام نے ٹیپو سلطان جینتی کی مخالفت کر رہے بی جے پی قائدین کا زبردست مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا کہ یڈیورپا، جگدیش شٹر اور آر اشوک ایشوز کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں اور انتخابات کے موسم کی مناسبت سے بیان بازی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں پچھلے سالوں میسور میں ٹیپو سلطان جینتی میں حصہ لے چکے ہیں اور آج ٹیپو سلطان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر قمر الاسلام نے ٹیپو سلطان کے کئی ایک سماجی اصلاحات کا احاطہ کرتے ہوئے ان کی دفاعی اور جنگی صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تجویز پر چیف منسٹر سدرامیہ نے سال گزشتہ سرکاری سطح پر ٹیپو سلطان جینتی کے انعقاد کا اعلان کیا اور اس سال شدید مخالفت کے باوجود سرکاری سطح پر ٹیپو سلطان جینتی منانے کے احکام جاری کیے۔ مولانا عتیق الرحمان اور شریمتی امبیکا چندن کیری ریسرچ اسکالر گلبرگہ یونیورسٹی نے ٹیپو سلطان کی حیات اور کارناموں پر خصوصی لیکچر دیا۔ مولانا عتیق الرحمان نے ٹیپو سلطان کو عہد ساز شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے سیکولر طرز حکومت کو اپنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیپو سلطان نے باضابطہ پارلیمنٹ کی تشکیل کی تھی جس میں عوام کے نمائندے حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مشورے اور تجاویز پیش کرتے۔ مولانا عتیق الرحمان نے مزید کہا کہ ٹیپو سلطان بیک وقت تلوار اور قلم کے دھنی تھے۔ انہوں نے 45 کتابیں قلم بند کی۔ ٹیپو سلطان عصری جنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سائنس اور طب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ ٹیپو سلطان کے خلاف آج ہندو دشمن ہونے کا گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی مذہبی رواداری کے بے شمار واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست کے منادر کو 1,93,669 روپے سالانہ امداد مہیا کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا یکساں احترام کرنے کا قانون بنایا تھا جس کے تحت کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنے والے کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ الحاج الیاس سیٹھ باغبان چیئرمین NEKRTC نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تقریر کرنے میں کم اور کام کرنے میں زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹیپو سلطان اصول پسند اور نہایت سیکولر حکمران تھے۔ الحاج اقبال احمد سرڑگی سابق MP گلبرگہ و MLC نے ٹیپو سلطان کو عظیم محب وطن حکمران قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹیپو سلطان نے حب الوطنی کا پیغام دیا۔ اقبال احمد سرڑگی نے کہا کہ تمام مسلم حکمرانوں نے ہندوستان سے بے پناہ محبت کی۔ ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل نگران وزیر گلبرگہ ضلع نے تقریب کی صدارت کی۔ انہوں نے صدارتی تقریر میں کہا کہ ریاستی حکومت ٹیپو سلطان کو جدوجہد آزادی کا ہیرو تسلیم کرتی ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے ان کی عظیم خدمات اور ان کے بہترین طرز حکمرانی سے نئی نسل کو واقف کروانے سرکاری سطح پر ان کی جینتی منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل نے کہا کہ ہندوستان میں کئی راجا مہاراجا ہوئے لیکن ٹیپو سلطان ایسے واحد حکمران ہیں کہ انہوں نے آخری سانس تک ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی۔ اجول کمار گھوش ڈپٹی کمشنر گلبرگہ، این ششی کمار SP گلبرگہ، انیرودھ شرون CEO ضلع پنچایت گلبرگہ، سنیل کمار کمشنر سٹی کارپوریشن شہ نشین پر موجود تھے۔